ملء الارض ذهبا ولو افتدى بھی، ساری زمین کو سونے سے بھر کر بھی جو کفار ہیں وہ اللہ کو فدیہ دینا چاہیں تو پھر بھی ان کا کام نہیں بنے گا۔ اللہ، شب قدر کو قرآن مجید فرقان حمید میں 1000 مہینوں سے بہتر کہا گیا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بارے میں فیصلہ فرمایا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آج کے مسلمان، ہر مسلم میں سمجھتا ہوں، اس کی اصل روح سے جو ہے نا دور ہے، اور وہ اس کو جان ہی نہیں سکے کہ یہ رات کیا ہے، نہ واقف ہے، یعنی میں سمجھتا ہوں ان کو ابھی آگاہی نہیں ہے کہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بہت شکریہ جی مولانا سلمان الہی نیر صاحب، اور القمر ٹی وی کا میں شکر گزار ہوں کہ کچھ کہنے کا موقع دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ دلوں کو جب زنگ لگ جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندہ جو ہے نا وہ اپنا منہ موڑنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کی بات سمجھ نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کے زنگ اتارنے کا طریقہ بتلایا ہے۔ ناظرین کی خدمت میں یہ حدیث ضرور پیش کروں گا چونکہ یہ بڑی اہم حدیث ہے اور یہ وقت بھی ہے ایسی ٹریننگ کا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے ایسے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ عرض گزارنے لگے ما جلا وہا یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب علیہ السلام دلوں کے زنگ اتارنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، کثرت سے موت کو یاد کرنا۔ اب مرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، مرنا تو ہے، اس کے سوا تو کوئی چارہ نہیں، یہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تقدیر لکھ دیا گیا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت۔ آپ یقین کیجئے یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ لوگ کیوں نہیں اس طرف آ رہے، میں سمجھتا ہوں یہ قلوب کو، دلوں کو زنگ لگ چکا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ تو حالانکہ اس کے متعلق میں نے پڑھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے لوگوں کا تذکرہ کیا۔ بنو اسرائیل کے اندر ایک بندہ تھا، کئی علماء حزقیل ان کا نام بھی لیتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ان کا ذکر کیا کہ جی اتنی اس بندے نے اللہ کی جو ہے وہ عبادت کی، اللہ کو راضی کیا۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض گزارنے لگے اللہ کے حبیب اب اتنی عمر کہاں سے لے کے آئیں؟ اس بندے نے مطلب 83-84 سال سے بھی زیادہ اللہ کی عبادت کی، تو ہم اتنی عمر کہاں سے لے کر آئیں؟ پھر وہ قبولیت کا جو انداز ہے وہ کہاں سے لے کے آئیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھ لیں کہ اپنے ان صحابہ کا وہ خواہش کرنے کا انداز پسند آ گیا کہ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جبریل امی علیہ السلام کے ذریعے قرآن نازل کر دیا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس قدر کی رات میں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، محبوب میرے پیغمبر علیہ السلام آپ کو کیا علم ہے کہ قدر کی رات کیا ہے؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا، جیسا کہ آپ نے سوال میں ہی یہ حوالہ دے دیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو میں یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تحفہ دیا کہ اپنی امت کو بتلا دیجئے، مقصد تو یہی ہے کہ ہمیں مغفرت مل جائے، ہمیں معافی مل جائے، بخشش مل جائے، آخری جو ہمارا انجام ہے وہ اللہ کی رضا ہو جائے اور ہم گناہوں سے، نجاستوں سے پاک صاف ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مانگنے کے بغیر ہی سبحان اللہ ہمیں اتنی بڑی سعادت سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام ان سے کہہ دیجئے کہ یہ وہ اس رات کو پا لینا ان کا کام ہے، تو 1000 مہینوں سے زیادہ کا اجر جو ہے وہ ان کے نامہ اعمال میں لکھ دینا میں رب ذوالجلال کا کام ہے۔ اس لیے اس چیز کو پہچاننا چاہیے۔ اب جو تو قبروں میں چلے گئے، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہ احتاج الی رحمت ربی رحمتک، اے اللہ وہ تو تیری رحمت کے محتاج ہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم نے سوچنا چاہیے، سیانے بننا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیانہ بندہ وہ نہیں ہے جو ہے دنیا کو اکٹھا کر لے، آپ نے فرمایا آخرت کی فکر کرے۔ تو یہ جو اوقات ہیں یہ تو جیسے قرآن مجید میں آتا ہے
ملء الارض ذهبا ولو افتدى بھی، ساری زمین کو سونے سے بھر کر بھی جو کفار ہیں وہ اللہ کو فدیہ دینا چاہیں تو پھر بھی ان کا کام نہیں بنے گا۔ اللہ، تو اس لیے ہمارے پاس وقت ہے، اس وقت کو ہم کیش کریں، اس کو ہم جو ہے نا ایکسچینج کریں۔